الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. میرے بزرگوں، سب سے پہلے تو ہم درود شریف پڑھ لیں. بزرگوں، ابھی ہمارے امام صاحب نے مغرب کی نماز پڑھائی، اس میں یہی آیت تلاوت فرمائی. والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس بلد امین یعنی شہر مکہ کی قسم. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تو انسان کو بڑے اچھے اندازے سے پیدا کیا. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اس کو تحت الثری میں پہنچا دیا، اسفل السافلین میں پہنچا دیا، گھٹیا وادی میں پہنچا دیا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے اللہ کی جانب سے بے پناہ اجر ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ابھی ہمارے عتیق بھائی نے وقف کے سلسلے میں اور UCC کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی. میں آپ کو مختصراً اور بہت سادہ انداز میں چند بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں. ہم اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں خاموخواہ پیٹ میں درد ہوتا ہے تو مخالفت کر رہے ہیں، یا اس کی بھی کوئی صحیح وجوہات ہیں؟ اس کو ہم مختصراً سمجھ لیں. میرے بزرگوں، ہم جب کسی پراپرٹی کو، کسی ملکت کو اللہ کے لیے دیتے ہیں تو اس کو وقف کہتے ہیں. اور یہ وقف کا سلسلہ صرف مسلمانوں میں نہیں، دیگر مذاہب میں بھی ہے. ہندو بھی اپنی پراپرٹی دیتے ہیں، کرسچن بھی دیتے ہیں، سکھ بھی دیتے ہیں، اور سب کے لیے کچھ نہ کچھ بورڈ بنے ہوئے ہیں. ہم جو دیتے ہیں اس کے لیے وقف بورڈ بنا ہوا ہے. ہندو دیو جو دیتے ہیں ان کے لیے بھی دیوستھان بورڈ بنا ہوا ہے. سکھ دیتے ہیں ان کے لیے بھی کمیٹی، شرومنی پربندھک کمیٹی بنی ہوئی ہے. اور دیگر جو قومیں ہیں وہ اپنی پراپرٹی دیتے ہیں، ان کے لیے بھی بورڈ بنے ہوئے ہیں. جب ان کے لیے بورڈ بنے ہوئے ہیں اور اس بورڈوں میں یہ بات ہے کہ جس کمیونٹی کا بورڈ ہے اس میں ممبر بھی وہی ہوتا ہے، چیئرمین بھی اسی کمیونٹی کا ہوتا ہے. ہندوؤں کا، ٹیمپلوں کا، مندروں کا اگر بورڈ ہے تو اس بورڈ میں ہندو ہی ہوتے ہیں، اس کا چیئرمین بھی ہندو ہوتا ہے. سکھوں کا جو بورڈ ہے اس کے ممبر بھی سکھ ہوتے ہیں، اس کا چیئرمین بھی سکھ ہوتا ہے. اور یہ انصاف کی بات ہے.
ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، انصاف کی بات ہے، ان کی کمیونٹی کا مسئلہ ہے، وہی کریں. لیکن ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارا جو بورڈ ہے اس کے اندر یہ لازم قرار دے دیا کہ 2 غیر مسلموں کو اندر لیا جائے گا. یہ قانون دوسرے بورڈوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے کہ 2 غیر مسلموں کو آپ کے بورڈ میں لیا جائے گا، 2 مہیلاؤں کو لیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے، اگر ہمیں اپنی پراپرٹی دان میں دینی ہے، وقف میں دینی ہے، دوسرے مذاہب والوں کو بھی دینی ہے، اپنی پراپرٹی وقف میں تو دے سکتے ہیں، اور ہمیں دینی ہے تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم 4-5 سال سے مسلمان ہیں. ایک ابھی مسلمان ہوا وہ اپنی پراپرٹی وقف نہیں دے سکتا، اور ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم 4-5 سال سے اسلام کو فالو کر رہے ہیں، مان رہے ہیں. یہ ہمیں بتانا پڑے گا، ہم کہاں سے یہ سرٹیفکیٹ لا کر دیں گے؟ ان کے لیے وہ قاعدہ انہی کے امراض کریں، انہی کا چیئرمین ہو. ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہ 4-5 سے آپ ہندو ہو، 4-5 سے آپ سکھ ہو، یہ آپ 4-5 سال سے جو ہے فلاں مذہب کے ماننے والے ہو. ہمارے لیے ایک قانون ہے کہ 2 آدمی غیر مسلم لینے پڑیں گے، بتانا پڑے گا 4-5 سال کے لیے سے جو ہے آپ مسلمان. آپ سمجھ رہے ہو بات کو اچھی طریقے سے؟ یہ کوئی انصاف کی بات ہے. اور پھر اس کے اوپر مستزاد یہ بات ہے مزید کہ اس جو ہے وقف بل، ترمیمی بل کے کا نام کیا رکھا؟ امید کی کرن. اس کا نام رکھا گیا امید کی کرن، یعنی یہ وقف بورڈ کو ہم اپنے قبضے میں لیں گے، اس کے وہیوٹ کو ہم بہت صاف ستھرا کریں گے، اس کے ہونے والی انکم کو ہم مسلمان غریب بچوں پر، ان کی عورتوں پر، ان کے یتیموں پر خرچ کریں گے. کتنا اچھی بات کر رہے ہیں، آپ کے لیے ہمدردی کی بات. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ تو جبکہ کیا ہمارے ہی بچے غریب ہیں؟ کیا ہماری ہی عورتیں بیوہ ہیں؟ کیا دوسرے ہندو مذہب کے بچے غریب نہیں ہیں؟ کیا ان کی عورتیں بیوہ نہیں ہیں؟ کیا سکھوں کے بچے بیوہ نہیں ہیں؟ ان کی عورتیں بیوہ نہیں ہیں؟ ان کے بچے یتیم نہیں ہیں؟ اور دیگر ماننے والوں، ان کے بورڈ کا آپ کیوں انتظام ہاتھ پہ نہیں لیتے؟ کیا ہمارے یہاں قبض ہو رہا ہے، دوسروں کے وہاں قبض نہیں ہو رہا؟ ہماری 8,000 9 لاکھ ایکڑ جو زمین ان کی نظر میں آ گئی، حالانکہ 2-3 اسٹیٹ ملا کر ہم سے زیادہ ان کی املاک، 2-3 اسٹیٹ کی ہی ان کی ہمارے سے زیادہ ہیں. اس ملک میں بڑی پراپرٹی ان کی ہے، اس کے انتظام کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کے غبن کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کے آشرموں میں جو چل رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے. فکر صرف ہماری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو اچھی طریقے سے؟ بس یہی مقصد ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وقف بورڈ میں دیگر جو بورڈ ہیں ان کا انتظام ان کا وقف بورڈ کرے گا. اگر کوئی اختلافی معاملہ ہے تو ان کا جو بورڈ ہے اس مسئلے کو حل کرے گا، اور نہیں ہے تو کسی اور وہیوٹ کرتا، اگر میں وہ چیٹنگ ہے، فراڈ کی کوئی شکایت ہے تو دوسرے کسی وہیوٹ کرتا کہ وہ نمڑ کرے گا. اور ہمارے یہاں کیا کیا کہ وہ سارا وقف بورڈ کے پاورز کلیکٹر کو دے دیے، وقف بورڈ کو ختم کر دیا ہے، نام کا رہے گا سارے پاورز کلیکٹر کو. اب کلیکٹر کے پاس جب پاورز چلے جائیں گے اور کلیکٹر کے یہاں کوئی پراپرٹی آپ کی ووادت ہوئی، اختلافی ہوئی، تو کلیکٹر کو یہ پاور ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس کو سری سرکار کر دو. آپ سمجھ رہے ہو؟ ابھی بیانات بھی آنے شروع ہو گئے. ہم مسلمانوں کی املاک لے کر دلتوں کو دیں گے، غریبوں کو دیں گے اور ان کے مکانات بنائیں گے. ابھی تو قاعدہ بنے چند دن ہوئے ہیں اور بیانات بھی شروع ہو گئے. آپ کی پراپرٹی پر ان کی نظریں کیا ہیں؟ میرے بزرگوں، آپ سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں. یونیفارم سول کوڈ کی جہاں تک بات ہے
یکساں سول کوڈ. اب آپ خود اندازہ کر لیجئے، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے سمان قاعدہ ہونا چاہیے، کہہ رہے ہیں یکساں سول کوڈ گوا میں نافذ کر دیا، اتراکھنڈ میں نافذ کر دیا، گجرات میں بھی نافذ کرنے کی پوری پروسیجر ہو رہی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ ساری کے ساری پروسیجر ہم کو بے وقوف بنانے کے لیے ہو رہی، ہمیں پوری طریقے سے اندازہ ہے کریں گے وہی جو انہوں نے ٹھانی ہے. اس لیے کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی جب وقف کے لیے بنائی تھی، ساری پارلیمنٹ کی کمیٹی کے جو سجیشن تھے اس کو اگنور کر دیا گیا، کیا وہی جو وہ چاہتے تھے. لیکن یہ ایک سسٹم ہے لوک شاہی کی، تو اس سسٹم کو پورا کرنے کے لیے ہو رہا جاتا ہے. لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ سسٹم پورا کر رہے ہیں تو اپنی مخالفت پورے طریقے سے درج کروائیں، تاکہ کل تاریخ کا لکھنے والا یہ لکھے کہ مسلمانوں نے اپنی حیثیت کے بغیر پوری مخالفت درج کروائی تھی. اب یہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے؟ یونیفارم سول کوڈ میں جو ہے کون بنائے گا؟ جو حکومت پر حاوی ہیں. جیسے وقف بورڈ میں بل کس نے منظور کیا؟ اکثریت کس کی پارٹی کی تھی؟ انہوں نے اس اکثریت کے بل بوتے پر ملک کی ایک بڑی تعداد مخالفت کرتی رہی، لیکن اس نے ان کو اگنور کر دیا. آج بھی یو سی سی کے لیے مخالفت کی جا رہی، لیکن بنائیں گے کون؟ وہ لوگ بنائیں گے جو رولنگ میں حکومت پر ہے. اب اس میں کیا ہوگا؟ جہاں تک ایک بات کو ہمیں یہ بھی طے کر لینا ہے کہ اگر یو سی سی آ بھی جاتا، اگر لے آئیں گے، جیسے وقف پہ لے آئیں گے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ لے آئیں گے. لیکن اگر لے آتے ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے دارالافتا اپنی کمیٹیاں بنا کر حل کریں. اگر ہم اپنے طور پر حل کریں گے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوگا جب ہمارے مسائل کورٹ اور کچہری میں جائیں گے. جب کورٹ کچہری میں جائیں گے تو وراثت کا جو مسئلہ ہے، قرآن کا جو مسئلہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس سے اس طریقے سے ماں کا اتنا حق ہے، بہن کا اتنا حق ہے، لڑکی کا اتنا حق ہے، بیٹے کا اتنا حق ہے، دادی کا اتنا حق ہے، نانا کا اتنا حق ہے. قرآن نے وہ سارے حصے متعین کیے. وہ سارے حصے ختم ہو جائیں گے. وہ جو کورٹ کچہری یا وہ جو قانون بنائیں گے وہ اس کو جو ہے امپلیمنٹیشن ہوگا. اب دوسری بات یہ ہے کہ قانون کون بنائے گا؟ رولنگ میں جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ قانون بنائیں گے. جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کی ذہنیت کیا ہے؟ فاسد ذہنیت. اس لیے معاف کرنا، ہماری 15 منٹ کی نماز جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. اگر ہماری 15 منٹ کی نماز کے لیے تھوڑا سا مسجد کے باہر ٹریفک ہو جائے، حالانکہ ہم اس بات کو اپنے سماج سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم ٹریفک میں کوئی رکاوٹ ڈالنا نہیں چاہتے، ملک کے نظام میں کوئی خلل پیدا کرنا نہیں چاہتے. لیکن عید کا تہوار ہے، کبھی بھیڑ زیادہ ہو گئی، ٹریفک بڑھ گیا تو تھوڑی دیر کے لیے، وہ بھی 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، اس کو بھی یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ ان کے سارے جلوس، سارے پروگرام روڈ پر ہوتے ہیں اور گھنٹوں تک ٹریفک کو جام کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے دوسرے راستوں سے. اس کا پرابلم ان کے سامنے نہیں ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتا. اس لیے اور یکساں سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں. جب یکساں ہے تو سب کو یکساں رکھو. ان کے روڈ پر تہوار ہوتے ہیں، گھنٹوں تک، راتوں کو جام کر دیا جاتا ہے، پورے جلوس کے لیے ڈائیورٹ کر دیے جاتے ہیں، راستوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے. لیکن ہمیں ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمیں ہمارے برادران وطن کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں. ہم سمجھتے ہیں تہوار ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے کوئی بات نہیں. لیکن ہمارا تو 15 منٹ کا ہوتا ہے. 15 منٹ آپ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. وہ لوگ رولنگ میں ہیں، وہ ہمارے لیے یکساں سول کوڈ کا قاعدہ بتائیں گے. تو کون سا قاعدہ بنائیں گے یہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہو میرے بزرگوں. یہ آپ اچھی طرح سمجھ. انصاف کا پیمانہ برابر رکھیے.
ہم ان سے بھی صاف طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں نا انصافی سے کام مت لیجیے. اب ان سے بھی پورے وصول اور اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں نا انصافی سے کام مت لیجیے. ظالموں کا انجام ذرا تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجیے کیا ہوا ہے. ظلم کا دامن مت تھامیے, ظلم کا سہارا مت لیجیے, ورنہ ظالموں کی تاریخ اور ہسٹری ہمارے سامنے ہے. اور ہمارے ساتھ نا انصافی کر رہے ہو, ہمیں غدار کہہ رہے ہو, ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہو, جبکہ ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو ہماری جتنی ٹکاواری ہے اس سے زیادہ اس ملک میں ہماری آزادی کے لیے قربانیاں. ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, اس ملک کے جس چپے سے خاک اٹھاؤ گے ہمارے خون کی بو آئے. ہم نے اپنی قربانیاں دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. اور گیٹ آف انڈیا جو آج بھی ہندوستان میں دہلی میں موجود ہے, اس پر ذرا ناموں کی فہرست اٹھا کر دیکھ لیجیے, ہمارے نام سب سے زیادہ ہے. آج بھی یہ موجود ہے, سب کچھ مٹانے کے باوجود بھی آج بھی یہ گیٹ آف انڈیا پر ہمارے ناموں کی فہرست دیکھ لیجیے. اس ملک کی آزادی میں ہم نے کیا قربانی دی تھی, ہماری فہرست سب سے زیادہ. اس قوم کو آپ اگنور کر رہے ہو, اس قوم کو آپ ظالم کہہ رہے ہو, اس قوم کو آپ دہشت گرد کر رہے ہو, اس قوم کو آپ حاشیے میں دھکیلنے کی کوشش کرو. ذرا آپ گریبان میں منہ جھانک کر دیکھ لیجیے. ہمارے احسان کا بدلہ دے رہے ہو, ہماری قربانیوں کا صلہ دے رہے ہو, اور ہمیں تم جو ہے سائڈ کرنے کے لیے کر رہے ہو. ہمارے قرآن احکامات سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت تھی اس شریعت سے ہٹانے کے لیے تم کوششیں کر رہے ہو. میرے بزرگوں, دوستوں, ہم سب کچھ سودا کر سکتے ہیں, اپنی اولاد کا سودا کر سکتے ہیں, اپنی جان کا سودا کر سکتے ہیں, لیکن محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کے لیے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے بزرگوں, میں آپ کو ذرا یاد دلاؤں کہ جو ہے ایک مرتبہ رستم کے دربار میں دو صحابہ کرام کو بھیجا گیا, حضرت حذیفہ ابن یمان اور ربیع ابن عامر کو, اور بھیجا. اور بھیجنے کے بعد جب رستم کے دربار میں وہ پہنچے تھے, چھوٹا سا گھوڑا تھا, گھوڑے کا قد بھی چھوٹا تھا, تلوار بھی ٹوٹی ہوئی تھی, اس پر وہ کپڑے کی چینٹیاں لپیٹ رہے تھے. اور وہ رستم کے دربار میں جو ایران کا جو ہے کمانڈر ان چیف تھا, اس کے دربار میں جب پہنچے, قالین لگے ہوئے تھے, گاؤں تکے لگے ہوئے تھے, گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اندر پہنچ گئے. چوکیداروں نے ان کو روک دیا, آپ اندر نہیں جا سکتے, آپ کو اگر ہمارے کمانڈر ان چیف سے ملاقات کرنی ہے تو یہ لباس ہمارے یہاں خاص ہے, اس کو پہن کر جانا پڑے گا, اس لباس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. ایران کا دربار تھا اس وقت. دو طاقتیں جس طرح آج کے دور میں رشیا اور امریکہ سمجھے جاتے تھے, اس وقت بھی دو طاقتیں بہت بڑی سمجھی جاتی تھی, ایک رومن ایمپائر اور ایک پرشین ایمپائر, ایک رومی طاقت اور ایک ایرانی طاقت. ایرانی طاقت کے دربار میں وہ یہ پہنچ رہے ہیں, کہا یہ لباس پہن کر آپ کو جانا پڑے گا. کیا کہا, ہم یہ لباس نہیں پہنیں گے. اگر تمہارے کمانڈر ان چیف کو کہہ دو کہ اگر ہماری اس حالت میں ملاقات کرنی ہے تو ہم ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر نہیں ملاقات کرنی ہے تو ہمیں بھی تمہاری کوئی غرض نہیں. جا کر اندر بتایا یہ تو کچھ سرفرے قسم کے لوگ ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کہا اچھا آنے دو. آئے, پوچھا گیا کیوں آئے ہو. جب رستم نے وہ کیوں آئے ہو, آئے وائے نہیں ہے, اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. کیا کہا, اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ,
اللہ نے ہم کو بھیجا ہے لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، تاکہ اللہ کے بندوں کو من عبادت العباد، اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے جانے کے لیے بھیجا ہے۔ ومن ضیق الدنیا الی سعتها، اور دنیا کی تنگ دامنی سے نکال کر دنیا کی وسعت کے طرف لے جانے کے لیے بھیجا ہے۔ ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، اور مدارک کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے انصاف کے دروازے تک پہنچانے کے لیے ہم کو بھیجا گیا۔ بڑی جرأت کے ساتھ، ایمانی حمیت کے ساتھ، دینی غیرت کے ساتھ انہوں نے رستم کے دربار میں اپنی دعوت کو پیش کر دیا۔ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہاں جو ہے ہم پیش کریں گے ہمارا حشر کیا ہو سکتا ہے۔ اس جرأت کے ساتھ پیش کی۔ کسی نے ان کو تانا دیا، کیا تانا دیا؟ یہ تانا دیا یہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر اور ناٹے سے گھوڑے لے کر ایران کو فتح کرنے کے لیے آئے، دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ آج ہمیں بھی بے سہارا، ہم مظلوم ہیں اس ملک میں، ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے احکامات کو بالائے طاق رکھا جا رہا ہے، اور ہمیں پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہیں اس ملک کے جو ہے شہری NRC اور CA کے لانے کے بعد ہمیں یہ اپنی ملک کی شہریت ثابت کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ سارے قوانین ہمارے لیے لائے جائیں۔ میرے بزرگوں، جبکہ ہندوستان کی قربانیوں میں تندور میں ہم کو جھونکا گیا تھا، انگریزوں کی گولیوں نے ہمارے سینے چھلنی کیے تھے، پھانسی کے پنڈوں پر ہم چومے تھے، دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے درہ خیبر تک لٹکنے والی گردنیں ہماری تھی۔ اس ملک کی آزادی میں ہم نے مولانا افغانستان میں جا کر وہاں ہم نے حکومت کا انگریزوں سے لڑنے کے لیے ایک عبوری حکومت قائم کی تھی، جس میں راجہ مہندر سنگھ پرتاپ کو وزیر اعظم بنایا تھا۔ اس ملک کی آزادی میں دنیا کے مختلف گوشوں میں ہم گئے تھے، اور دنیا کے مختلف ملکوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوششیں کی تھی۔ اس ملک کی آزادی میں کالا پانی کی اگر سزا بھگتی تھی تو ہم نے بھگتی تھی۔ شیخ الہند گئے تھے، حسین احمد مدری گئے تھے، اور کیا کہا تھا؟ جب شیخ الہند ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئے تھے تو یہ کہا گیا تھا آپ اب پڑھانے میں چلے جاتے اور آپ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے۔ کیا کہا تھا؟ ارے تم یہ کہہ رہے ہو، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں اس ملک کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھوں، اور اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں میری قبر پر آ کر یہ کہنا کہ یہ ملک آزاد ہوا تھا تاکہ میری روح کو تسکین ملے۔ ہمارے اکابرین کی یہ تاریخ رہی ہے، اور ہمارے ساتھ آج ہمارے ناموں کو مٹایا جا رہا، ہمارے نشانوں کو مٹایا جا رہا، ہماری شریعت پر حملے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے مٹایا تم نے، اب تو تم شریعت پر آ گئے اور ہمیں لالی پاپ دے رہے ہو کہ مسلمان بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے مہیلا کالج کی بات کی جا رہی ہے، مہیلا اسکولوں کی بات کی جا رہی ہے، آپ اس فائلوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے مہیلا کے حجاب کی بات کی جا رہی ہے تو آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہو، اور ہماری اسکالرشپ جو یہاں تھی اس کو آپ نے ختم کر دیا۔ مولانا آزاد فیلو سے مولانا آزاد اسکالرشپ تھی اور آزاد یونیورسٹی، اس کو آپ نے ختم کر دیا اس لیے کہ مسلمان فائدہ اٹھاتے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہوں اوقاف کی انکم سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ دوگلا پن ہے۔ اس وجہ سے میری آپ سے یہ گزارش ہے، ہماری بہت بڑی اس وقت ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے، نہیں ہے نا امید، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی، سمجھے؟ اسی دریا سے اٹھتی ہے، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے دند جھولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے دند جھولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ میرے بزرگوں یہ بات ہے۔ دوسری بات میں یہ کہوں کہ دیکھو ہم لوگ آپس میں جو بڑھ گئے ہم بٹنا ختم کر دیں، کوئی دیوبندیت کے نام پر، کوئی بریلویت کے نام پر، کوئی شیعیت کے نام پر، کوئی سنیت کے نام پر، کوئی اہل حدیث کے نام پر نہیں، ہر ایک کو اپنے اپنی جگہ پر عمل کرنے دیجئے، لیکن ہم ایک مسلمان ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، اس بنیاد پر ہم سب ایک ہوں۔
ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ہند کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشمیر۔ ایک ہوں گے تو ہمارے مسائل حل کریں گے۔ ٹھیک ہے ہمارے چھوٹے موٹے اختلاف ہیں تو رہیں، ہم اپنے طور پر ظاہر رکھیں، لیکن اس اختلاف کو اپنے مسائل کے لڑنے کے لیے بیچ میں بنیاد نہ بنائیں۔ تو دنیا میں ہوتا ہے، لیکن یہ مسائل کو، یہ ہم سب کے یکساں مسائل ہیں، سب کے سب یکساں پرابلم ہیں، ان کو ہم حل کرنے کے لیے ہمیں ایک ہونا ہے۔ اس وجہ سے میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے آقا علیہ السلام، تو ہم آج ہمارے فرائض وراثت کے مسئلے کو ختم کیا جائے گا، طلاق کے مسئلے کو وہ جو چاہیں گے ختم کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب 3 طلاق کا مسئلہ ختم کر دیا اور شاہبانو کیس آیا تو نان نفقے کا مسئلہ آیا، تو نان نفقے کا مسئلہ اسی وقت ختم کیا تھا۔ آج ہمارے آپس میں ذرا کچھ معاملہ ہوتا ہے ہم کورٹ کچہری کا سہارا لیتے ہیں، اور سہارا لے کر سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے کورٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ شریعت کو ہم بالائے طاق نہیں، تھوڑے سے برداشت کر شریعت کا آپس میں عمل کرنے کی کوشش۔ ہماری تھوڑی سی بات اگر شریعت کو بلند رکھو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا جب تک کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو۔ اور دیکھو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو حالات ہوئے ہیں اس میں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے حالات ہم پر اس سے پہلے بھی آئے ہیں۔ اس امت نے جن حالات کو برداشت کیا ہے، جن حالات سے مقابلہ کیا ہے، وہ شاید دوسری کوئی ہوتی تو اس کا وجود ختم ہو جاتا، اس کا وجود ختم ہو جاتا، اس کا نام و نشان مٹ جاتا۔ لیکن اس امت نے ایسے حالات کو برداشت کیا ہے کہ وہ تاریخ اس کی گواہ ہے، اور اس کے نتیجہ کیا ہوا؟ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ کہیں ہمارا سورج غروب ہو رہا تھا تو کسی جگہ ہمارا سورج طلوع ہو رہا تھا، کہیں ہم مٹائے جا رہے تھے تو کہیں ہم اسلامی شاعر کے ساتھ پوری تباہی کے ساتھ سرزمین پر موجود تھے۔ میرے بزرگوں، تاتاریوں کا ذرا حملہ دیکھ لیجئے، عباسی حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے، عباسی حکومت کا چراغ گل ہو رہا تھا، اور یہ تاتاریوں نے ایسا حملہ کیا ہے کہ اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور بغداد کو جس طریقے سے تباہ و برباد کیا تھا چنگیز و ہلاکو کے حملوں نے، 9 لاکھ اس وقت آبادی تھی، تقریباً آبادی کو صفایا کر دیا تھا، تقریباً آبادی کا صفایا کر دیا تھا، اور مسلمانوں پر ایک خوف و ہراس کا ماحول تھا، اور یہ کہا جاتا تھا، مسلمانوں کو ڈرایا جاتا تھا، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تاتاری ہار گئے تو تم قبول مت کرنا، ان التتر قد انہزموا فلا تصدق، اگر کوئی کہہ دے کہ تاتاری ہار گئے تو ماننا مت۔ یہ حال ہوا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ تاتاری کہ جو حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، جو مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے نکلے تھے، اور جنہوں نے پورے بغداد کو تہس و نہس تارات کر دیا تھا، انہی کی اولاد میں انہی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا، انہی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا پاسباں بنا دیا، جس کو اقبال نے کہا ہے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ کعبہ کے پاسبان بن گئے، اور کیسے پاسبان بن گئے میرے بزرگوں؟ انہوں نے میں نے دیکھا تاریخ میں کہ انہوں نے اپنے آپ کو پھر دین کے لیے ایسا وابستہ کیا کہ اپنے ناموں کے ساتھ انہوں نے دین کا لفظ ایسا جوڑ دیا کہ ان کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا، اور یہ تاتاریوں کے حملے کے بعد ہی یہ نام ملتے ہیں، عز الدین، نصیر الدین، نور الدین، یہ سارے کے سارے جو نام ہم کو ملتے ہیں وہ تاتاریوں کے حملے کے بعد ملتے ہیں، اس لیے کہ اسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور اسلام کا پاسباں بنا لیا۔ اس لیے میرے بزرگوں، اگر ہم نے اس کام کے کرنے میں روگردانی کی، اس کام کو نظر انداز کیا، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے پالنپور والوں کا کہ راجن پور والوں کا کہ گجرات والوں کا، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ دوسری قوموں کو اٹھا لے گا۔
قرآن کہہ رہا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تم اگر روگردانی کرو گے تو اللہ دوسری قوموں کو اٹھائے گا. اور یہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ تاتاری جو برباد کرنے کے لیے نکلے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. میں نے کہا نا پھر دین سے ایسا وابستہ کر لیا کہ اپنے ناموں کے ساتھ دین کو جوڑ دیا. یہ جتنے مغلیہ سلطنت کے بادشاہ گزرے ہیں ان سب کے ساتھ دین کا نام ہے. ظہیر الدین بابر، نصیر الدین ہمایوں، جلال الدین اکبر اور یہ نور الدین جہانگیر، شہاب الدین شاہ جہاں، محی الدین اورنگزیب. میں یہ نہیں کہتا وہ کتنے دیندار تھے کہ نہیں تھے، لیکن پھر دینداری کا ایسا ان پر ایک دیوانگی طاری ہوئی کہ انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ بھی دین کو چھوڑ دیا. دین ان کا جو دین سے نفرت کرنے کے لیے نکلے تھے، دین کو مٹانے کے لیے نکلے تھے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ دین کو چھوڑ دیا اور دین کے حامی اور جو ہے پرستار بن گئے. میرے بزرگوں، یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسلام رہے گا یا نہیں رہے گا، میرا اور آپ کا مسئلہ ہے. اگر ہم نے اس کے لیے قربانی نہیں دی، اپنی کوششوں، اب نہیں کہتے ہماری کوئی لڑائی برادران وطن کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو پوری صراحت کے ساتھ کہوں ہم سے زیادہ لڑائی کے لڑنے والے ہمارے ہندو بھائی ہیں، ہمارے برادران وطن ہیں جو ہم سے زیادہ بولتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی بولتے ہیں، باہر بھی بولتے ہیں. ہماری لڑائی وہ لڑ رہے ہیں. چند نامعقول قسم کے جو لوگ ہیں جو اس طرح کے معاملات کو پیش کر رہے ہیں، ملک کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ خاموش ہے، سنجیدہ ہے، اور اس ملک کی گھٹی میں محبت پڑی ہوئی ہے. اس لیے کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے گنگا جمنی تہذیب سے آراستہ کیا ہے. اس ملک میں وہ محبت ہے، اس ملک میں جو ہے آپسی یکجہتی ہے. لیکن یہ وقتی طور پر اس ملک کی محبت کو زہریلی فضاؤں سے آلود کرنا چاہ رہے ہیں، اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک طرف ہمیں حکومت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ جو ہے اپنی مخالفت درج کروانی ہے، لیکن اس طاقت کے بل بوتے پر کہیں اشتعال میں آ کر، جذبات میں آ کر اپنے بھائیوں اور برادران وطن کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، ورنہ پورا روز دوسرا بدل جائے گا. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگوں سے ان کا ہمارا سلسلہ ہے، ایک ساتھ رہے ہیں، ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں، اس وجہ ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم جو ہیں اس وقت کہاں کھڑے ہیں اس کو سمجھ لیں. تیسری بات، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کا ایک واقعہ بیان کر اپنی بات ختم کروں گا. قرآن مجید یہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے حالات پیش آئے. میرے بھائیوں، میرے آقا کی قربانیاں کیسی تھی؟ میرے آقا علیہ السلام کبھی ہجرت کر رہے ہیں، کبھی طائف میں جا رہے ہیں. اس محسن انسانیت کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کے ایک احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے. ہم ان کے ایک احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے. ساری امت کی طرف سے تکلیفیں انہوں نے جھیلی، ہمیں تو بڑے راحت میں پہنچایا ہے. معمولی سی تکلیف ہے، ورنہ وہ تکلیفوں کی اگر فہرست دیکھی جائے تو آپ حیران ہو جاؤ گے. تو میں قرآن مجید کی بات، قرآن مجید نے یہ بات کہی، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ ضاقت القلوب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قرآن یہ کہہ رہا ہے غزوہ احزاب جب ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام موجود تھے. کیا ہوا تھا؟ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل، اوپر سے بھی چڑھا ہے اور نیچے سے بھی چڑھا ہے، یعنی چاروں طرف سے گھیر لیا. اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ چاروں طرف سے گھر گئے تھے. اور قرآن کہہ رہا، قرآن نے مختصر الفاظ میں پوری منظر کشی اور تصویر کشی کی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر سے بھی چڑھائے نیچے سے بھی چڑھائے، چاروں طرف سے حملہ کر دیا. اور کیا حال تھا؟ بلغت القلوب الحناجر وضاقت الابصار، نگاہیں پتھرا گئی، نگاہوں کو کچھ نظر نہیں آتا تھا.
وذاقت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہ کو آ گئے، وتظنون باللہ الظنونا، اور اللہ کے بارے میں مختلف گمانوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ ہمارا ہے مدد کیوں نہیں کرتا؟ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت ایمان والوں کو بڑی آزمائش ہوئی، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ہم نے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میرے بزرگوں، یہ حالات تھے، چاروں طرف سے آپ اور صحابہ کرام پورے کے پورے گھرے ہوئے تھے، یہ حالات تھے۔ ایسے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، جنگیں جو ہیں، لڑائیاں جو ہیں، مخالفتیں جو ہیں، وہ طاقت کے بل بوتے پر نہیں جیتی جاتی۔ کوئی بھی لڑائی آپ دیکھو گے، طاقت بھی ضروری ہے، حوصلہ بھی ضروری ہے۔ جن جو قوموں کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، حوصلہ بھی ضروری ہے، لیکن سوجھ بوجھ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ سوجھ بوجھ اور تدبیر اس سے زیادہ ضروری ہے کہ تدبیر اور سوجھ بوجھ سے جنگیں جیتی جاتی ہیں، خالی طاقت کے بل بوتے پر نہیں۔ حوصلہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد سوجھ بوجھ ہو۔ یا کہ ایک شخص آتے ہیں ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر یہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلمت، میں اسلام لے آیا، وَإِنَّ قَوْمِي لَمْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِهِ، لیکن میری قوم میرے اسلام کو جانتی نہیں ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے میری قوم میرے اسلام کو جانتی نہیں ہے۔ فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ، تو آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں، میں اس وقت آپ کے حکم کی بجاوری کروں گا، آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا واہ بھائی واہ، انت فینا رجل واحد، انت فینا رجل واحد، آج تم ہی ایک ایسے آدمی ہو کہ جو کوئی رول ادا کر سکتے ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انت فینا رجل واحد، آج تم ہی ایک ایسے آدمی ہو جو کوئی اہم کردار اور رول ادا کر سکتے ہو۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ایک ہی جملہ فرمایا، سیرت ابن ہشام میں بھی یہ لفظ موجود ہے، خذل النا مستطاعت، یا خذل النا ان استطاعت، دشمنوں کی طاقت کو توڑ دو، بکھیر دو، جو طریقہ تمہیں اختیار کرنا پڑے کر دو، دشمنوں کی طاقت کو بکھیر دو، توڑ دو، ان کی آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دو طاقت کو حکمت عملی کے ساتھ، اور اس کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا پڑے کرو۔ وہ اپنی قوم میں جاتے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھا ہوں، اپنی قوم میں جاتے ہیں، اور اس وقت مشرکین مکہ مدینے والوں کی اور منافقوں کی یہود کی مدد کے لیے آ رہے تھے۔ مشرکین وہ جاتے ہیں اور اپنی قوم میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مکے والے مدد کے لیے تو آ رہے ہیں، لیکن ہماری مدد کرنے کے بعد یہ کل مکہ میں چلے جائیں گے، ہمیں مدینے میں رہنا ہے اور مسلمانوں سے ہمارا روزانہ کا واسطہ ہے۔ تو دیکھو تم ایک کام کرنا کہ کل مدینے والے مکہ والے چلے جائیں تو تم کو یہ مسلمان کچل ڈالیں گے، تو تم ایک کام کرو، مکہ مکرمہ سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی ہمیشہ تمہاری مدد ساتھ رہے، تم ان کے 10 بڑے سربراہ لوگوں کو اپنے پاس یرغمال بنا لو، اپنے پاس رکھ دو، اپنی کسٹڈی میں رکھ دو۔ بات سمجھ میں آئی ان کو؟ ادھر جا کر یہ کہا کہ دیکھو اے مکہ والو، تم جاتے رہے مدینے والوں کی مدد کے لیے، لیکن تم جیسے ہی جاؤ گے وہ مدینے والے کہیں گے کہ تمہارے 10 آدمی ہمارے پاس میں رکھو، اور تم جیسے 10 آدمی ان کو دو گے وہ محمد کے حوالے کر دیں گے، اور محمد ان کی گردن کو دھڑ سے جدا کر دیں گے۔ جب یہ باتیں ہوئی ان میں افراتفری مچ گئی، دشمنوں کی طاقت ٹوٹ گئی، ان کی اجتماعیت پارا پارا ہو گئی، اور اس طریقے سے مسلمانوں نے جنگ کو جیتا۔ اور حدیث میں آتا ہے الحرب خدا، جنگ تو چکما دے کر سوجھ بوجھ سے تدبیر سے جیتی جاتی ہے، جنگ طاقت سے نہیں جیتی جاتی، ہوشیاری سے جیتی جاتی ہے، تدبیر سے جیتی جاتی ہے، حکمت عملی سے جیتی جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، آج ہمیں پھر جمع ہونا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ ہمارے مولانا محمود صاحب نے رسولہ نے بتایا کہ یہاں سارے طبقے کے لوگ جمع ہیں، ہمیں جمع ہی رہنا ہے، ہمیں جو ہے ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو ہمارا باقی رہنا چاہیے چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم الجھنے والے نہیں۔ مجھے تو غصہ آتا ہے ان لوگوں پر جو کلپیں جاری کرتے ہیں، اور دیوبند بھی یہ کہتے ہیں اور برے بھی یہ کہتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں، یہ کلپیں بند ہونی چاہیے۔
ہر ایک کو اپنے اپنی جگہ پر ماننے کے لیے ماننے دیجیے، لیکن کلپوں میں وجہ اختلاف کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم ایک ہیں، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے. ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے اختلاف ہے اپنی جگہ پر. میرے بزرگوں، وہ لوگ جو ایک نہیں ہیں، جن کا کوئی پلیٹ فارم ایک نہیں ہے، جن کے کوئی جمع ہونے کی ایک جگہ نہیں، وہ ایک ہو گئے. ہماری جگہ ہونے کے ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا قرآن ایک، اور ہم بکھر گئے. حالانکہ آپ کو بتاؤں انجیل، یہ انجیل کا واقعہ جو ہے میں بتاؤں، انجیل کی 21ویں صدی کی بات کر رہا ہوں. یہ انجیل 21ویں صدی میں کئی نسخے تھے، کئی نسخے تھے. یہ سارے کے سارے عیسائی جمع ہوئے کہ ہمارا تو قرآن آج بھی ایک ہے. وہ مشرق میں پڑھا جائے، مغرب میں پڑھا جائے، شمال میں پڑھا جائے، جنوب میں پڑھا جائے، ایک ہی قرآن ہے. وہ الحمد سے شروع ہوتا ہے. آپ دیکھو گے ہمارے آپس میں اختلاف ہوگا، لیکن کوئی کا قرآن الگ نہیں ہے. جب ہمارا قرآن ایک ہے تو ہم دو اختلاف میں بڑھتے ہیں. اور ان کے یہاں کیا ہوا، 21ویں صدی میں انجیل کے کئی نسخے تھے. اب یہ سب کے سب جمع ہوئے کہ اتنے سارے نسخے ہیں، اس میں اوتھینٹک اور مستند کون سا نسخہ، کس کو ہم صحیح معنوں میں صحیح نسخہ کہا جائے. تو سارے پادریوں کو جمع کیا، اور سارے پادریوں کو جمع کرنے کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ بھئی ہم آج یہ کریں کون سا ہمارا نسخہ صحیح ہے. ایک کام کرتے ہیں، آج رات سارے کے سارے پادری عبادت میں مشغول ہو جائیں، پوری رات عبادت کریں اور عبادت کریں، اور ہمارے جتنے انجیل کے نسخے ہیں وہ ایک کمرے میں بند کر دیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ اور کمرے میں ممبر کے اوپر رکھ دیں. صبح میں جب اٹھیں تو دیکھیں کہ جو نسخہ ممبر پر پڑا ہوا ہو اس کو سچ مانے، جو گر گئے ہیں اس کو جو ہے بے اثر گئے. ایسا ہم نے یہ بھی تو ہوتے ہیں نا، کچھ ماسٹر مائنڈ لوگ ہوتے ہیں نا ڈرامہ کرنے والے. تو یہ سب چل رہا تھا ڈرامہ، وہ سب بیچارے پادری رات بھر عبادت کرتے رہے اور ایک کمرے میں وہ انجیل کے نسخوں کو بند کر دیا گیا. لیکن یہ کسی نے خبر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کمرے کی چابی کس کے پاس ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ کمرے کی چابی کس کے پاس ہے. رات بھر عبادت کی، صبح میں دیکھا کہ سارے انجیل کے نسخے نیچے پڑے ہوئے تھے. 4 نسخے انجیل کے ممبر کے اوپر پڑے ہوئے تھے. جب سب جمع ہوئے تو وہ 4 انجیل کے نسخوں کو انہوں نے یہ 21ویں صدی کے میں یہ بات طے کی اور 4 نسخوں کو مستند مانا. وہ بھی ایک انجیل پر تو نہیں آ سکے، 4 انجیلیں. ایسا ہوتا ہے وہ 4 انجیلیں آج دنیا میں چل رہی ہیں، جبکہ ہمارا تو ایک قرآن ہے، ہمارا تو ایک نبی ہے، اور 4 انجیلوں کے ماننے والے وہ ایک ہیں، اور ہم ایک قرآن کے ماننے بڑھ گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑھ گئے. نہیں، اگر یہ اس طریقے سے بڑھ جاؤ گے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، گروپوں میں مت تقسیم ہو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جب تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو تباہی کے دہانے پر پہنچے ہوئے تھے، ہلاکت کے دوان پر. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے تم کو اس سے نکالا. میرے بزرگوں، اللہ نے ہم سب کو ایک کیا، ورنہ جہالت میں کیا تھا، عربوں میں آپس میں لڑائی ان کی گھٹی میں تھی. ایک مرغی دوسرے کے کھیت میں چرنے کے لیے چلی جاتی تھی تو 40 سال تک جنگ ہوتی تھی. بیت اللہ میں جو حجر اسود ہے اس کو جب رکھنے کا موقع آیا تھا تو سارے قبیلوں نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبو کر قسمیں کھا لی تھی، یا تو اس پتھر کو ہم رکھیں گے اور اس کے مقابلے میں جو آئے گا ہم اس کی گردن پتھر سے جدا کر دیں گے. لیکن اس محسن انسانیت کا احسان انہوں نے اس فطرے کو ختم کیا. باقی عالم بھی ہے، اتنے لڑنے والے، آپس میں بٹے ہوئے، قبیلوں میں بٹے ہوئے، مار دھار کرنے والے، لوٹ کھسوٹ کرنے والے کو میرے نبی نے ایک کر دیا.
ایک کر دیا اور دنیا کے گوشے گوشے تک وہ ایسے شہدائی بنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 1,20,000 جو حجۃ الوداع میں موقع موت پر حاضر ہیں. لیکن آج بھی مدینے میں جو قبرستان ہے اس میں کتنے صحابہ کرام 12-13,000 صحابہ کرام لیٹے ہوئے ہیں. باقی دنیا میں میرے نبی کو پیغام کو لے کر پہنچا دیا اور گھر تک دین کی دعوت کو پہنچا دیا. آج بھی میرے اور آپ کے پاس جو دین محفوظ ہے وہ ان کی قربانیوں کے نتیجے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی پیش کی اور جو شریعت قرہ ہم کو دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہم کو پابندی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو خطرات منڈلا رہے ہیں اس کا سمجھداری کے ساتھ سوجھ بوجھ کے ساتھ ہمت اور حوصلے کے ساتھ جرأت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں یہ جو باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں 8:45 بج رہے ہیں. آپ کا وقت لیا آپ لوگ جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان کوششیں اس وقت جو ہو رہی ہیں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اثر پیدا فرمائے. اور ملک کے جو لوگ حکمران ہیں ان کو اب تو دعا کریں اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح رہبری عطا فرمائے. وہ اس طرح کے ساتھ انصاف لگے. جب سب کے ساتھ سمانتا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کیوں سائیڈ میں کریں. ہم اس ملک کے شہری ہیں. ہماری قربانیاں دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں. جب بھی ملک پر مصیبت آئی ہے ہم نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی. ہم نے ان بندوق اور توپوں کے نالیاں ہمارے سینوں پر ہیں. ہم وہ نہیں ہیں کہ جن کا تاریخ میں غداروں میں نام لکھا گیا ہو. ہم نے ہمیشہ اس ملک کے ساتھ وفاداری کی ہے. ہم ان سے بھی کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہماری وفاداری کی تاریخ کو پڑھ لو. سمجھے. لیکن میرے بزرگوں ایک بات کہوں, کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا, کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا رہے گا. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پر ہنستا ہی رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.